وضو۔ نماز، کعبۃ اللہ کا طواف، قرآن کریم کو چھونا، ان تین چیزوں کے لیے وضو واجب ہے۔ وضو شریعت کی اصطلاح میں خاص اعضاء میں پاکی کی نیت سے پانی کے استعمال کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت سے فرمایا، اس وقت تک طواف نہ کیجیے گا جب تک حیض سے پاک نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قرآن کریم کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ان تین چیزوں کے علاوہ باقی چیزوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر مومن۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، سونے سے پہلے، غسل سے پہلے، میت اٹھانے کے لیے، اور اسی طرح ہر حدث کے بعد جب نماز پڑھنے کا ارادہ نہ ہو وضو کرنا مستحب ہے۔ وضو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ وضو امت محمدیہ کی نشانی ہے، اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن آتے ہوئے ان کے چہرے اور وضو کرنے والی جگہیں چمک رہی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔ پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ وضو گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے سارے گناہ نکال لیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ وضو سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تم کو وہ اعمال نہ بتاؤں جن کی برکت سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور ضرور بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف اور ناگواری کے باوجود پوری طرح کامل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدم زیادہ لینا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا۔ بس یہی ہے حقیقی رباط، یہی ہے اصلی رباط۔ وضو کرنے کا طریقہ، دل میں وضو کرنے کی نیت، بسم اللہ پڑھتے ہوئے وضو شروع کرنا۔ بس وضو کرنے والا کہے بسم اللہ، اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوئے، مسواک سے پہلے 3 دفعہ کلی کرے، یعنی منہ کو اچھی طرح صاف کرے اور منہ میں پانی ڈال کر اس کو ہلائے، پھر 3 دفعہ ہی ناک میں پانی ڈالے اور 3 دفعہ ہی ناک سے پانی کو نکالے، اور استنشاق سانس کے ذریعے سے ناک میں پانی کھینچنے کو کہتے ہیں، اور استنثار ناک سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں۔ مدمدہ یعنی کلی اور استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا دونوں ایک ہی چلو کے پانی سے کریں۔ اس کے بعد منہ کو 3 دفعہ دھوئے اور چہرے کے حدود لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک ہے، اور پھر داڑھی کا خلال بھی کرے۔ پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھوئے اور پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح 3 مرتبہ دھوئے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پانی کے ساتھ گیلا کرے اور سر کے شروع سے آخر تک لے جائے اور پھر واپس آخر سے شروع تک لے آئے۔ پھر ایک دفعہ کانوں کے اندرونی حصے کا شہادت کی انگلی کے ساتھ اور بیرونی حصے کا انگوٹھے کے ساتھ مسح کرے۔ اس کے بعد دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھوئے اور پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ ترتیب کے ساتھ اعضاء کو دھونا فرض ہے۔
وضو کی شرائط میں سے ہے کہ پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور یہ کہ پانی جائز اور مباح طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، چوری کا پانی نہ ہو۔ اعضاء کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔ سر اور کانوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا جائے گا۔ اعضاء دھوتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اعضاء کا ہاتھ کے ساتھ ملنا سنت ہے۔ پانی کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو پاکی میں حد سے تجاوز کریں گے، یعنی وضو کرتے وقت پانی کے استعمال میں اسراف سے کام لیں گے، اور آخر میں وضو سے فارغ ہونے کے بعد ان الفاظ میں دعا مانگے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے وضو کے مطابق وضو کیا پھر 2 رکعت ایسی پڑھی جو حدیث نفس سے خالی رہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں: ہر وہ چیز جو اگلی اور پچھلی شرمگاہ میں سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب وغیرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی بے وضو آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ وضو نہ کرے۔ وہ نیند جس میں انسان کو کسی چیز کا ادراک نہ ہو، یعنی کسی چیز کا پتہ نہ چلے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح بے ہوشی اور مکمل نشے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ بغیر پردے کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا جس نے اعلی تناسل کو چھوا تو وہ وضو کرے۔ مسائل: نمبر 1، جب مسلمان نیند سے بیدار ہو اور وہ وضو کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے برتن سے چلو نہ بھرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایک نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ اسے علم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔ یقین پر عمل کرنا اصل ہے۔ پس اگر کسی آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کا وضو ہے اور پھر اسے وضو کے ٹوٹنے میں شک پڑ گیا تو اس کا وضو ہے، کیونکہ اصل یقین ہے۔ اور اگر اسے باوضو نہ ہونے کا یقین ہے اور پھر اسے اس بات میں شک پڑ گیا کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں تو اس کا وضو نہیں ہے، کیونکہ اصل یقین ہے۔ اگر کسی مسلمان نے وضو کرنے کے دوران بعض اعضاء 1 مرتبہ اور بعض 2 مرتبہ یا بعض 3 مرتبہ دھوئے تو اس کا وضو ٹھیک ہے، البتہ یہ ہے کہ اس نے افضل اور بہترین طریقہ اختیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے وضو کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے وضو کیا اور ہر اس کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو ہے، جس نے اس پر کسی چیز کا اضافہ کیا تو اس نے گناہ کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ البتہ وہ آدمی جس کا عضو تیل یا تری کی وجہ سے 3 مرتبہ دھونے سے صاف نہ ہو تو اس کے لیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا بھی جائز ہے۔ جس آدمی نے بھولنے کی وجہ سے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور پھر اسے یاد آیا کہ اس کا وضو نہیں تھا تو یاد آتے ہی اس پر نماز لوٹانا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور پھر اس کے کپڑوں یا جسم کے ساتھ گندگی لگ گئی تو وہ گندگی کو صاف کرے،
اور وضو نہ لوٹائے، کیونکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ وضو کا پورا نہ کرنا۔ روایت کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے پاؤں میں ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اچھے طریقے سے وضو کرو۔ پس وہ لوٹا، دوبارہ وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ گردن کا مسح کرنا وضو میں داخل نہیں ہے، البتہ اگر اس کے مسح کی ضرورت ہو یا پھر وضو سے پہلے اس کا مسح کیا جائے یا وضو کے بعد اس کا مسح کیا جائے۔ وضو میں وہ اذکار کرنا جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہر عضو کے دھوتے وقت خاص دعا پڑھنا اور وضو کرنے والے سے زمزم کہنا وغیرہ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ مسلمان کامل طور پر سنت کا ملتزم ہو جائے۔